جنہوں نے زیانزم کا نام سنا ہے؟ کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے زیانزم کا نام سنا ہے؟ صہیونیت کا، صہیونی کا نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا؟ زیانزم کا نام نہیں سنا؟ آپ نے کبھی یہ سنا کہ جی فلسطین کے اندر جو اسرائیل والے ہیں، اسرائیل کا نام تو سنا ہے نا؟ اسرائیل کا نام تو سنا ہے؟ اچھا چلو شکر ہے، ماشاءاللہ، پتہ لگا پڑھے لکھے تو ہیں۔ تو آپ نے کتنوں نے آپ نے یہ بھی سنا کہ وہاں پر جو اسرائیل ہے وہ زیانسٹ یہودیوں نے بنائے ہوئے ہیں، صہیونیوں نے بنایا ہوا ہے، صہیونیوں نے ہمارے بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ سنا ہے آپ نے یہ بات؟ اچھا تو چلے میں آپ کو تھوڑی سی ایک کہانی سناتا ہوں کہ یہ زیانزم کیا ہے۔ اتنا ٹائم تو نہیں کہ میں آپ کو اس کی ہسٹری میں جاؤں اور اس کی ڈیٹیل بتاؤں، میں آپ کو پچھلا پھر ساری کہانی کٹ شارٹ کر کے یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ وہ یہ کیا ہے تھوڑا سا بتاؤں گا، اور ساتھ میں ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ دیکھیے لاسٹ 500 ایئر سے، بات تو بہت پرانی ہے، اس سے بھی بہت پرانی، لیکن پچھلے 500 سال سے یورپ کے اندر کچھ نئی ریوائول کی تحریکیں اٹھی۔ اس وقت یورپ کے اندر دو طرح کی قوتیں کار فرما تھیں۔ اس سے پہلے ایک شنشائیت کی اور دوسری پاپائیت کی۔ پاپائیت جانتے ہیں نا، یعنی جو کرسچنز کا پوپ ہوتا ہے، کیتھولک چرچ کا، یہ دو قوتیں کار فرماتی اور ان کا آپس میں ایکا بھی تھا، جوڑ بھی تھا اور توڑ بھی تھا۔ یہ ایک دوسرے کے مخالف بھی تھے اور ایک دوسرے سے ایکا بھی کرتے تھے۔ جب عوام کا استحصال کرنا ہوتا تو یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے۔ تو اس کے خلاف یورپ کے عوام نے ایک آواز اٹھی، شنشائیت کے خلاف، پاپائیت کے خلاف، جس کے نتیجے میں موجودہ ڈیموکریسی وغیرہ ہم یا سوشلسٹ ڈیموکریسی ہم یورپ میں دیکھتے ہیں۔ امریکہ میں کیپٹلسٹ ڈیموکریسی ہے، یورپ میں سوشلسٹ ڈیموکریسی ہے، حالانکہ اصل کہانی دونوں کی بنیاد ایک ہی ہے۔ اس کو اٹھانے والے جو لوگ تھے وہ لوگ کون تھے؟ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے اس کو اٹھانے والے جنہوں نے فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ صلیبی جنگیں لڑی تھی، اس میں سے ایک بڑا طبقہ تھا جن کو نائٹ ٹیمپلرز کہتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں مجاہدین ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں پر کروسیڈر ہوتے ہیں جو کسی حکومت کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں، کسی حکومت کے ماتحت نہیں ہوتے، بس اپنے شوق سے رضاکارانہ آ جاتے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں سے جنگ لڑیں گے، یا ہم کہتے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے۔ اب ہم جا کے مثلا کشمیر میں جہاد کریں، اس طرح ان کے یہاں بھی یہ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کروسیڈرز۔ تو ان کا ایک طبقہ تھا جن کو نائٹ ٹیمپلرز کہتے ہیں۔ جب وہ فلسطین سے صلاح الدین ایوبی نے ان کو نکال دیا، یورپ پہنچے، تو فلسطین کے اندر جب وہ رہتے تھے تو چونکہ یہ زیادہ تر یورپ کے بہت ہی کم پڑھے لکھے لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، تو یہ لوگ جب فلسطین میں آئے تو یہودیوں کے ساتھ جب ان کے تعلقات ہوئے تو انہوں نے کرسچینٹی چھوڑ دی، یہ شیطان پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ جادو، جادوگری، شیطان، جیسے آج ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، کالی علوم کا عمل جناب محبوب آپ کے قدموں میں، سنی آپ نے یہ بات ہے نا؟ ہم تو کلم کلا لکھتے ہیں، چند عرصے پہلے نہیں لکھتے، اب کلم کلا نکلتے لکھتے ہیں جی پروفیسر عامل فلاں، ہر قسم کا جائز ناجائز کام کرانے کے لیے حکومت کوئی سٹاپ نہیں کرتی۔ آپ نے جو اس قسم کا جائز ناجائز کام کرانا ہو آپ ہمارے سے رابطہ کریں، کرتے ہیں نا یہ لوگ۔ تو بیٹے یہ سب شیطان پرستی ہے، سیٹنزم ہے۔ تو نائٹ ٹیمپلرز جب فلسطین میں آئے، چونکہ یہ جاہل لوگ تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، روشنی نہیں تھا، اس وقت یورپ میں ڈارک ایجز تھے، یورپ پر شہنشاہوں کا اور کلیرکس کا، پاپائیت کا قبضہ تھا، ان کی مذہبی اجارہ داری تھی، جس کو چاہتے تھے مومن بناتے، جس کو چاہتے کافر قرار دیتے۔ تو اس وقت میں جب یہ ٹیمپلرز واپس گئے تو یہ اپنے ساتھ شیطان پرستی واپس لے گئے۔ تو لوگوں نے یورپ میں تو سمجھا کہ یہ ہمارے مجاہد ہیں، کروسیڈرز ہیں، انہوں نے ان کی عزت افزائی کی، ان کو گرجے بنا کے دیے، انہوں نے ان گرجوں میں اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں، نیچے شیاطین کی تصویریں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی۔
آہستہ آہستہ ان کی یہ بات پھیل گئی. اس وقت کے جو پوپ تھے، پوپ انوسنٹ III، انہوں نے ان پر عیسائیت کے مطابق انفیڈل ہونے کا، کفر کا فتویٰ دیا. وہ کفر کا فتویٰ ایسا مشہور ہوا کہ پورے یورپ کے اندر ان کے خلاف ایک تحریک چلی. ان کو مار مار کے اسکاٹ لینڈ پھینک دیا. اس وقت اسکاٹ لینڈ انگلینڈ کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا. تو اسکاٹش لوگوں کا، کنگ بروس XVII کا اور نائٹ ٹیمپلرز کا آپس میں ایک معاہدہ ہو گیا کہ ہم مل کے ساری یورپ سے آزادی لیں گے، پہلے انگلینڈ سے پھر باقیوں سے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسکاٹ لینڈ جب آزاد ہوگا تو اسکاٹ لینڈ کی حکومت میں نائٹ ٹیمپلرز بھی اتنے ہی اختیار کے مالک ہوں گے جتنا کنگ بروس بطور بادشاہ ہوگا. اس معاہدے کے تحت جب اسکاٹ لینڈ آزاد ہوا تو اسکاٹ لینڈ کے اندر جو ہے یہ پہلا نظام، ان کی نظام حکومت ان کے ہاتھ میں آیا. وہاں پر اپنے نظام حکومت اور اپنی تنظیم کا نام انہوں نے نائٹ ٹیمپلر سے بدل کے اس دوران 16ویں صدی میں رکھ دیا تھا فری میسنس. کیا نام رکھ دیا تھا؟ فری میسنس. اچھا، یہ فری میسنک موومنٹ جو اٹھی، اس کا ایک پیرالل یورپ سے ایک اور موومنٹ اٹھی. فری میسنک موومنٹ پورے یورپ میں پھیل گئی اور اس نے دو کام کیے. اس نے مذہب سے آزادی کی جنگ لڑنے کی بات کی. ہمیں لبرل اور سیکولر ہونا چاہیے، مذہب سے ہمیں آزاد ہونا چاہیے. کیونکہ اگر وہ انسانوں کو یہ کہتے ہیں کہ شیطانوں کی پوجا کرو، شیطان کی پوجا تو انسان تو نہیں مانتا، کوئی انسان نہیں مانتا، ہندو ہو عیسائی ہو، کوئی انسان شیطان کی پوجا کرنے کو فوراً تیار نہیں ہوگا. تو اس کو مختلف شکلوں میں پیش کرتے ہیں. تو ان کو پہلے نفس کی پوجا کی طرف لگایا کہ یار ہم کیوں مذہب کو مانیں، ہمیں آزاد ہونا چاہیے، ہمیں ہر طرح کی آزادی مل جائے. تو یورپ کے اندر نفس کی آزادی کی تحریک چلی کہ ہمارے نفس کو آزاد کیا جائے، ہم جانوروں کی طرح جو چاہے کریں، لبرلزم ہو، کوئی ہمیں روکنے والا نہ ہو. تو مذہب سے اور شہنشاہیت سے آزادی کی جنگ کے نام پر کہ ہم آپ کو لبرٹی دیں گے، اس کو کہتے ہیں لبرلزم. لبرلزم کی جنگ لڑی گئی یورپ میں، اس میں یہ کامیاب ہوئے. اس کے پیرالل، فری میسنک موومنٹ کے پیرالل ایک اور تحریک اٹھی. ایک اور طبقہ تھا یورپ کے اندر جو دباؤ کا شکار تھا، لیکن ان میں بڑے بڑے شاہکار تھے، بڑے بڑے شاہکار جن کے پاس بہت کروڑوں کا پیسہ تھا اور لوگوں کو وہ سود پر قرضے دیتے تھے ساری دنیا میں. وہ تھے یہودی لوگ. ان یہودی لوگوں نے 18ویں صدی میں اکٹھ کیا، جوڑ کیا، اور اس نے کہا یار ہم یورپ سے صرف آزادی نہ لیں بلکہ ہم یورپ کے اوپر اور ساری دنیا پر قبضہ جما لیں. اس کے لیے انہوں نے ایک تنظیم بنائی، اس کا نام تھا ایلڈر آف زیانس. کیا تنظیم تھا؟ ایلڈر آف زیانس، جس کو اب ہم زیانزم کہتے ہیں. وہ تنظیم، اس کے بڑے، اس وقت پر یہودیوں کے دو بڑے خاندان ہوئے. اس وقت میں 17ویں 18ویں صدی میں دو بڑے خاندان. ایک راٹ شلڈرز جو جرمن آسٹرین یہودیوں کی ایک فیملی تھی، ان کو کہتے ہیں راٹ شلڈرز. اور دوسرے گولڈ سمتھ فیملی، گولڈ سمتھ فیملی جن کو انگلینڈ میں کہتے ہیں، یہ بھی جرمن آسٹرو جرمن فیملی تھی. گولڈ سمتھ فیملی جن کو جرمنی میں گولڈ سمتھ کہتے ہیں. یہ دو وہ لوگ تھے جو لوگوں کو کربوں ڈالر کے، کربوں، اس وقت ڈالر تو نہیں تھا، پیسہ جو بھی چل رہا تھا اس کے قرضے دیتے اور لوگ ان کے سود در سود مقروض رہتے. بڑے بڑے لوگ، چھوٹے چھوٹے لوگ، بڑا زمیندار، چھوٹا زمیندار، سب ان کا مقروض. تو اس وقت راٹ شلڈ فیملی کے بڑوں نے گولڈ سمتھ جو ان کے کزنس تھے، ان کے ساتھ مل کے سارے یہودی بزنس مینوں کو اکٹھا کیا. بزنس ان کا یہی تھا، سود کے قرضے دینا. انہوں نے کہا جی ساری دنیا کو ہم اپنے قبضے میں لیں. تو فری میسن کے بالکل پیرالل لیکن تقریباً سیم مقاصد والی شیطان پرستی والی تنظیم، وہ زیانزم کے نام سے ابھرنے لگی. فری میسن پوری دنیا پر چھا گئی، پورے یورپ پر، دنیا میں نہیں یورپ میں. زیانزم نے دوسرے طریقے سے دنیا پر قبضے کی ٹانی. انہوں نے کیا کیا کہ راٹ شلڈ فیملی کے لارڈ ایلفریڈ راٹ شلڈ نے، جو اس وقت تھا 17ویں صدی میں، اس نے 5 بیٹوں کے لیے 5 بینک بنائے.
یہ پہلی بار یہ کھیل کھیلا گیا کہ جی بینک بنائے جائیں، اپنے سودی کاروبار کو ایک اچھی صورت، لیجیٹیمائز صورت دینے کے لیے بینک بنائے. بینک آف فرینکفرٹ بنایا، بینک آف جو ہے آسٹریا بنایا، بینک آف پیرس بنایا، بینک آف انگلینڈ بنایا اور بینک آف اسپین بنایا. 5 بیٹوں کے 5 بینک بنا کے ان کو دے دیے. ان بینکوں نے کیا کیا، انہوں نے لوگوں سے کہا، آپ کو یاد ہوگا یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس یثرب میں گئے تھے جو بعد میں مدینہ منورہ کہلایا، اس یثرب کے اندر وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ وہاں یہودی لوگ سہوکار تھے اور عرب لوگ زمیندار تھے. تو یہودی لوگ سودی قرضے دیتے تھے سود در سود پر، اس کے بدلے کچھ جو ہے وہ ایسٹس گروی رکھوا لیتے. یہاں تک ہو گیا کہ لوگوں نے اپنے بچے بھی گروی رکھوائے اور قرضے لیے، اتنے مقروض ہو گئے تھے. جب ان کے پاس جو ہے ان سے سب کچھ رکھا لیا، زمینیں رکھا لی، بچے رکھوا لیے، پیسے رکھوا لیے، سونے رکھوا لیا، ان کی اجناس رکھوا لی، سب گروی ہو گیا. تو وہ جب کاروبار کرنے دنیا میں کوئی کچھ خریدنے جاتے، باہر کے ملک کو، شام جاتے، کسی اور ملک جاتے، ایران جاتے، تو احادیث مبارکہ میں، تواریخ میں یہ آیا ہے، کتب سیرت نے لکھا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے، ان کو ایک نوٹ لکھ کے دیتے، ایک رسید لیتے. اس رسید پہ لکھا ہوتا کہ جناب ان کا اتنا اور اتنی مالیت کی چیزیں ہمارے پاس گروی ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، یہ 50 کروڑ کی، 10 کروڑ کی، 1 لاکھ کی، 10 لاکھ کی خریداری کر سکتے ہیں، ہم ذمہ داری لیتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے. ان ساہوکاروں کو دنیا بھر والے بھی جانتے تھے، یہ بڑے ساہوکار ہیں، ان کی رسید جو چلتی تھی اسی کو ایک کرنسی نوٹ کی صورت دی ان 5 بینکوں نے. اور انہوں نے لوگوں سے کہا، دیکھو یورپ غیر محفوظ ہے، راستوں میں ڈاکے پڑتے ہیں، آپ اپنا سونا ہمارے پاس رکھاؤ، کیونکہ اس وقت زر ہوتا تھا، سونے کی صورت نہیں، آپ اپنا سونا ہمارے پاس رکھاؤ اور ہم سے لے جاؤ رسید، ہم آپ کے سونے کے ذمہ دار ہیں، جہاں پہنچانا ہوگا ادھر پہنچا دیں گے، آپ ہماری رسید پہ ساری دنیا میں کاروبار کرو. ان کی رسیدیں چلتی تھی. پھر جب اس چیز کو مشہور کرانے کے لیے تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے پورے یورپ میں ڈاکوؤں کو بھرتی کیا، جو ڈاکے باقاعدہ ڈالتے تھے ان کی طرف سے، اور لوگوں کو خوفزدہ کیا اور اس کے خلاف بارے میں پروپیگنڈا کیا کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو جناب آپ کا زر محفوظ نہیں. تو لوگوں نے دبا دب اپنا مال، اپنا زر، چاندی، سونا ان کے پاس رکھوا کے ان کے وہ نوٹ بائی کر لی. تو اس طرح سے پوری دنیا پر ان کے یہ 5 بینک چاہتے چاہتے، یہاں تک کہ جب نئی دنیا امریکہ کے نام سے آباد ہوئی اور امریکہ نے اپنی لبرٹی حاصل کی، تو امریکہ کے اندر انہوں نے جو ہے وال اسٹریٹ بینک کے نام سے، وال اسٹریٹ فائنانسر کے نام سے، راٹ شیلڈرز نے وہاں پر اپنا بینک کھولا اور وہ ڈالر بل نکالتا ہے. یہ دیکھیے، حکومت امریکہ ڈالر خود سے نہیں چھاپ سکتی. ایک پرائیویٹ بینک راٹ شیلڈرز کا جو وال اسٹریٹ بینک کے نام سے کہلاتا ہے، اس کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ ہمیں اتنے ڈالر چاہیے. ہاں، انہوں نے چلا کے یہ کی ہے کہ امریکہ کی حکومت کا منہ بند کرانے کے لیے امریکی حکومت کو 30-35% کے شیئر دے دیے اس بینک میں کہ آپ بھی ہمارے پارٹنرز بنے. لیکن نوٹ وہی چلتے ہیں، ڈالر بل ان کے پاس ہی ہے، ڈالر نکالے ہی انہوں نے. سمجھ آئی میری بات؟ تو اب یہ میرا بیٹا یہ کرنسی نوٹ تو آپ دیکھیں، آپ کی جیب میں ہوگا، میں بھی آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی کرنسی نوٹ، کوئی بھی کرنسی نکال لیں. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بینک دولت پاکستان 5000 روپیہ حامل حاضر کو مطالبہ پر ادا کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی یہ 5000 روپیہ نہیں ہے. اس پہ کیا لکھا ہے؟ اگر آپ مطالبہ کریں گے تو ہم آپ کو 5000 دے دیں گے. یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا 5000 روپیہ ہے؟ پر اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ 5000 روپیہ نہیں ہے. آپ مطالبہ کریں گے تو ہم ادا کر دیں گے. اب یہ آپ اسٹیٹ بینک کے پاس آج جانا، کوشش کر کے جب آپ کے پاس چھٹی ہو، اسلام آباد جائیں، اسٹیٹ بینک لاہور جائیں، انہیں کہیں جناب آپ نے کہا ہم 5000 کے نوٹ لائیں، آپ ہمیں جو ہے نا اس کی وجہ جو 5000 ہیں وہ ہمیں دے دیں. وہ کہیں گے یار اپنے گارڈس کو بنائیں گے، اس کو اٹھاؤ کسی مینٹل اسپتال میں لے جاؤ، پاگل ہو گیا، ہم کون سے 5000 دے دیں؟ یہ 5000 ہم نے چھاپ کے دیا ہے نا.
تو آپ نے تو اس پہ لکھا ہوا ہے یہ ایک نوٹ ہے، نوٹیفیکیشن ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں آپ کے پاس، آپ تو عاملے اعضاء کو دیں گے. یہ وہی چیز ہے جو اس وقت ایجاد ہوئی. اس کا نتیجہ ہوا کہ حکومتوں نے بھی ان سے قرضے لے لیے نوٹوں کی صورت، اپنے سونے اور ایسٹس ان کے پاس رہ گئے. ساری دنیا کا زر وہ ان یہود کے ہاتھ میں، خصوصاً یورپ کا، مغرب کا زر ان کے پاس جمع ہونا شروع ہو گیا. اور جب زر پہ ان کی قوت آئی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسلم حکومتوں کو مشورہ دیا ہے کہ تم سونا جمع کرو، مسلم عوام کو مشورہ دیا ہے، مسلم عوام کو، کہ تم سونا زر کو خرچ کرو، اور مسلم حکومتوں کو مشورہ دیا ہے کہ بیت المال کو عوام کے لیے بھر کے رکھو، کیونکہ یہ قوت میں سے ایک قوت ہے جس کو قرآن میں جمع کرنے کا حکم دیا گیا جنگ کے وقت، اکنامیکل پاور. تو کہا کہ تم اپنے زر کو اور اپنی قوت کو مجتمع کر کے رکھو. تو انہوں نے کیا کیا؟ حکومتوں کا سونا، عوام کا سونا اپنے پاس مجتمع کر لیا. جب یہ تو مافیا تھا، لوگوں کے ہاتھ میں طاقت آ گئی زر کی، تو انہوں نے حکومتوں کو اپنی مرضی سے بنانا بگاڑنا شروع کر دیا. یہ بادشاہ گر ہو گئے کیونکہ قوت ان کے پاس تھی. امریکہ اور افریقہ کے اندر جب یورپ ان کے اشارے پر یورپینز گئے، ان کے پیسوں پہ گئے، تو وہاں پر جو ہے انہوں نے یورپ، امریکہ اور افریقہ کے اندر مائننگ شروع کی، اور کوئلے کے اور لوہے کے اور نکل کے اور کاپر کے اور سونے کے. پہلے ہمارے زمانے میں یہ کچھ، میں تو کافی سینئر ہوں، شاید یہ میرے جتنے نہیں ہوں گے، لیکن اگر میرے جتنا سینئر آپ کا کوئی ٹیچر ہو، میری تقریباً 50 ایج ہونے والی ہے، تو ہمارے زمانے میں ہم جب چھوٹے تھے تو فلمیں چلتی تھی ریڈ انڈینس کی، جس میں دی میکینس گولڈ بڑی مشہور تھی کہ جناب امریکہ کے کئی کونوں گدروں میں سونا تلاش کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ ہسٹری کی بن اوپر فلمیں ہیں کہ پہلے آئے تو میکینک گولڈ میں سونا کیسے وہ اکٹھے کرتے تھے. تو سارے جو سوسائٹی ہے وہ اس کا جو ریسورسز ہیں وہ ان مخصوص ہاتھوں میں جمع ہونا شروع ہو گیا، زیانسٹ لوگوں کے ہاتھوں میں. انہوں نے اتنا پیسہ جمع کیا کہ فری میسن تنظیم کو بھی انہوں نے خرید لیا، جو ساری یورپ کے اندر پھیل چکے تھے لبرٹی کے نام پہ، اور انہوں نے سوشل ڈیموکریسی کو ایجاد کیا. نیٹسے جیسے، روسو جیسے، فرائڈ جیسے، گیلیلو جیسے اذہان کو بھرتی کر کے، آکسفورڈ اور کیمبرج جیسی یونیورسٹیاں بنا کے، اس میں لارڈس کے بچوں کو پڑھا کے انہوں نے ان کو ڈیموکریسی اور سوشلزم سکھائی، اور پورے یورپ کے اندر سوشل ڈیموکریٹک کلچر آیا، شہنشاہیت ختم کر دی. اس تنظیم کو راٹ شلڈرز نے، ایلڈر آف زیان نے، زیانسٹ تنظیم نے پیسوں سے خرید لیا. ان کی قوت دگنی ہو گئی. ساری دنیا کے اندر انٹرنیشنل زیانسٹ ایجنڈا چلنے لگا. اس وقت ہمیں علامہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے باخبر کیا تھا، رگے جائیں افرنگ ہے پنجہ یہود میں سنبھل جاؤ. جس افرنگ سے تم سمجھ رہے ہو یہ دنیا کو کچھ دے سکیں گے، ان کی تو رگے جائیں افرنگ جو ہے فرنگیوں کی، وہ یہود کے ہاتھ میں. اور انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ بہت کم 100 سال کے عرصے میں ساری دنیا کی رگ پر ان کی انگلی ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے، اس کے لیے ایک جال پلایا گیا ہے جس کے 7 دائرے ہیں. پہلا دائرہ اکانومی کا ہے، جس کا میں نے آپ کو کچھ حصہ بتایا. اس اکانومی کا دائرہ اب اتنا پھیل گیا بیٹے، 100 سال پہلے تک اتنا پھیل چکا تھا جب علامہ اقبال کہہ رہے تھے رگے جائیں افرنگ ہے پنجہ یہود میں. اس وقت یہ اتنا پھیل چکا تھا اس وقت کہ جناب نیتن راٹشلڈ اس زمانے کے، ان کا کسی بات پر برٹش پارلیمنٹ نے محاسبہ کرنا چاہا، تو برٹش پارلیمنٹ میں جو ان کے الفاظ ہیں وہ تاریخ میں جمع ہو گئے کہ انہوں نے کہا ڈیم کیئر ہو از سٹنگ آن دا تھرون آف انگلینڈ. مجھے ذرا برابر پرواہ نہیں کہ انگلینڈ کا بادشاہ کون ہے یا ملکہ کون ہے. آئی ود مائی منی رن دی گورنمنٹ آف انگلینڈ. میں میرے پیسے سے تمہاری حکومت چلاتا ہوں، تم میرا محاسبہ کرتے ہو. تم کون ہوتے؟ اتنے یہ طاقتور ہو گئے تھے کہ حکومتوں کو چیلنج کرتے تھے کلم کلا. وہ طاقت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے ایک یونائٹڈ نیشنز جو ہے تخلیق کی، اور ساری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنانے کے لیے ایک چھتری کے نیچے ڈالا. اور اس کے لیے انہوں نے ایک انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بنایا.
اور اس انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے تحت ہر مملکت کے اندر ایک اسٹیٹ بینک بنایا، اور وہ اسٹیٹ بینک اس سے وہ ایجنٹ ان کا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ تلقین ہے کہ تم نے وہاں کی مملکت جو عوام کے ذریعے بنی ہے ان کے مشورے سے کام کرنا ہے. بات اپنی منوانی ہے لیکن لگے ایسے کہ مشورے سے ہوا ہے کام. تو وہ اسٹیٹ بینک ان کا نمائندہ ہوتا ہے. اس اسٹیٹ بینک کے نمائندے نیشنل بینک ہے ہمارے ملک میں مثلا، اس کے نمائندے اس سے چھوٹے بینک ہے، ایچ بی ایل ہے، یو بی ایل ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے سنہری بینک، تعمیر بینک، جن کی نہ ہونے کے برابر حیثیتیں ہیں. تو ایک پورا سسٹم ڈیولپ ہو گیا. اگر آپ کو اپنے ملک کے لیے قرض چاہیے 10 ارب ڈالر، تو وہ آپ کو ایسے نہیں قرض دیتے، وہ کہتے ہیں ہاں کیا گروی رکھاؤ گے، تمہارے پاس تو سونا بھی نہیں، کیا رکھاؤ گے. تو ہمارے ایک صدر صاحب نے اور کچھ نہیں رہا تو ہماری موٹر وے جو ہے گروی رکھوا دی. طریقہ ایسا ہے، لو جی آپ مثلا موٹر وے انہوں نے دی گروی رکھ لو. تو اس گروی رکھوانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، جب ہم کوئی ایسٹ ان کے بینک کو دیتے ہیں لیبل، یا آپ کسی بینک کے پاس چلے جائیں، انہیں کہیں میری یہ زمین ہے میں گروی رکھتا ہوں، آپ مجھے کروڑ روپے دیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ جو قیمت بتاتے ہیں کہ 1 کروڑ کی ہے وہ نہیں مانتے، وہ اس کی مارکیٹ ویلیو لگاتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ موٹر وے 10 ارب ڈالر کی ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی ویلیو بنی ہے 4.5 ارب ڈالر، تو ہم آپ کو 4.5 ارب ڈالر دیں گے، 10 سالوں کی اسکیم دیں گے، آپ نے ہمیں 12 ارب ڈالر واپس کرنے ہوں گے. کرتے ہو؟ چلے گا؟ آپ کہیں گے میں مجبور ہوں جی، چلے گا دیو. تو آپ آئی ایم ایف سے وہ مانگتے ہیں، آئی ایم ایف وہ آپ سے گروی رکھ کے آپ کو پیسے دیتا ہے؟ نہیں، آئی ایم ایف نہیں دیتا. آئی ایم ایف کے پاس پیسے نہیں ہوتا، وہ صرف مانیٹرنگ کرتا ہے. وہ آگے جاتا ہے، آپ آئی ایم ایف سے کہتے ہیں یا ایچ ایس بی سی سے کہتے ہیں یا ورلڈ بینک سے کہتے ہیں یا سٹی بینک سے کہتے ہیں، وہ آگے کہتا ہے کس سے؟ وہ کہتا ہے وال اسٹریٹ فائنانسر سے. وال اسٹریٹ فائنانسر جو ہیں وہ ڈالر چھاپتے ہیں، وہ آپ کو 4.5 ارب یا 5 ارب ڈالر چھاپ کے دے دیتے ہیں اس اسکیم کے تحت کہ آپ نے 10 سال 15 سال میں 12 ارب ڈالر ہمیں واپس کر دیں. اس سے کلیور بزنس حرامی پن کا کاروبار کوئی اور ہو سکتا ہے میرا بیٹا؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس طرح ساری دنیا پر انہوں نے ایک جال چلا دیا اکانومی کا. دوسرا جال ہے ایجوکیشن کا. جب لارڈ میکاولی، آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے ہاں اس کو لارڈ میکالے کہتے ہیں، میکالے نہیں میکاولی، جب یہ 1928 میں آئے، 6 سال انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا. یہ واپس برٹش پارلیمنٹ میں 1934 میں جا کے انہوں نے ایک سپیچ کی، ایک نیریٹو دیا، ایک بیان ریکارڈ کرایا. اس میں انہوں نے کہا، ان کو یہ کام دیا کیا تھا کہ یہ دیکھو یار ہندوستان کی حکومت ہم نے ختم کر دی. انگریز نے کہا آپ دیکھ کے آؤ، ہم نے ان کی حکومت ختم کر دی، مسلمانوں کی، ہم نے ان کی طاقت ختم کر دی، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہم نے ان کو بانٹ کے رکھ دیا. اس کے باوجود ایک ملا اٹھتا ہے، ایک پیر بزرگ اٹھتا ہے، ایک بابا جی اٹھتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر جہاد ہوگا، اور لاکھوں لوگ اس کے پیچھے دوبارہ آ جاتے ہیں. ہر 10 سال بعد پھر جہاد شروع ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ ان کی کمر ہمت کیوں نہیں ٹوٹ رہی ہے؟ ہم نے تو ان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا 200 سالوں میں. تو اس کو تلاش کرنے کے لیے گھوم کے واپس گیا. تو بچے آپ اس کے الفاظ سنیں، وہ وہاں کیا کہتے ہیں. اس نے کہا their values are at far excellence as compared to our values. ان کے اقدار ہمارے اقدار سے بہت اعلیٰ ہیں. Their religion is at far excellence as compared to our religion. ان کا مذہبی اقدار اور مذہب ہمارے مذہب سے بہت اعلیٰ ہے. Their traditional values are at far excellence. Their politics is at far excellence. ان کی ویلیو جو مالیت دولت کی ہے وہ at far excellence ہے. پھر وہ کہتے ہیں لیکن یہ ان کی قوت نہیں، ان کی ریڑھ کی ہڈی ان کا ایجوکیشن سسٹم. وہ یہ کہ خانقاہیں ہیں پوری ہندوستان میں، ان خانقاہوں کے نیچے ان کے تحت جو ہیں مدارس ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سکولز ہیں، اور ان سے جو بچے پڑھتے ہیں وہ عالم بھی بنتے ہیں. ان کو اس زمانے کی دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور عالم بھی بنتے تھے اور روحانی تربیت بھی ہوتی تھی. یہ ایجوکیشن سسٹم کو توڑ دو اور کالج کو جدا کر دو اور خانقاہ اور مولوی کے درمیان تفریق ڈال دو، سب کو ڈیوائڈ اینڈ رول کر دو،
تو پھر آپ اپنی ایجوکیشن سسٹم کو منوا لو گے جب، تو پھر اس کے بعد یہ سمجھیں گے ہم نکمے، ہم ان سویلائزڈ لوگ ہیں، یورپ والے بڑے آلے ہیں، کوئی جو ہے گندا نکما انگریز بھی آئے گا تو پاکستان میں ہر کوئی اس کے پیچھے رہے گا، کوئی اس کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی وہ سے سیلفی بنا دو، کوئی وہ بنا دو، نکما انگریز۔ ہمیں لگتا ہے ہم ان کی جگہ انفیریئر ہیں، حالانکہ وہ کہتا ہے یہ ایٹمار ایکسیلنس ہے۔ تو اس نظام کو توڑا گیا، اور جناب ملا اور پیر کو جدا کیا گیا، عالم اور پیر کو۔ جب پیر عالم سے دور ہوا تو اس کے اندر خرافات پیدا ہو گئی، بدعت پیدا ہو گئی، کیونکہ اس کے پاس حقیقی دین نہیں رہا، دین کا علم نہیں رہا۔ جب مولوی اولیاء سے جدا ہوا تو اس کے اندر شدت پسندی پیدا ہو گئی، تفرقے کی قوت پیدا ہو گئی، کیونکہ روح تو تھی نہیں، صرف باتیں رہ گئیں۔ اور انہوں نے اس میں کالج نکالا، یونیورسٹی نکالی، حالانکہ یہ دنیاوی ایجوکیشن یہ ہماری تھی، ہم دیتے تھے، لیکن ہم ساتھ میں انسان بھی بناتے تھے، اچھا مسلمان بھی بناتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب ہم اپنا نوکر بنائیں گے۔ یہ کون ہے جی؟ جی ایم ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ ملک کا صدر ہے۔ یہ کون ہے جی؟ چیف صاحب ہے۔ چیف میں سارے آگے، سمجھ لو خود ہی۔ یہ جتنے لوگ ہیں یہ انگریزوں کے کلرک ہوتے ہیں۔ میں اور آپ اس سسٹم کے پڑھ کے ہم انٹرنیشنل زیانس سسٹم کا ایک کل پرزہ بنتے ہیں، یہ ہماری حیثیت ہے۔ اس اکنامیکل سسٹم میں، ایجوکیشن کے سسٹم میں ہم ایسے پھنسے ہوئے ہیں۔ تیسرا دائرہ ہے ان کا فلو آف انفارمیشن کا۔ اب تو آج کے دور میں پرنٹ میڈیا ختم، الیکٹرانک میڈیا ختم، سوشل میڈیا، یہ بچہ جو چاہے بول دے، سچ جھوٹ سوشل میڈیا پہ وائرل۔ اس نے سچ بولا وائرل، اس نے جھوٹ بولا وائرل، اس نے مکس کر کے بولا وائرل۔ پتہ نہیں کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے۔ جو چاہے آپ کے ذہن میں بٹانا چاہے سوشل میڈیا کے انتظام سے بٹا سکتے ہیں، فلو انفارمیشن کی دنیا۔ چوتھا دائرہ جو ہمارے اوپر انہوں نے جال ڈالا ہے وہ ہے سوشو پولیٹیکل کلچر۔ ایسے مولوی ایسے ملا پیدا کر، نہیں، سوشو پولیٹیکل کلچر میں، سوشو پولیٹیکل کلچر یہ ہے کہ سوچ کو اور اذہان کو اور ہمارے کلچر کو اور ہماری اقدار کو تبدیل کرنے کی کوشش۔ یاد ہوگا ایک میڈیا ہاؤس کسی زمانے میں لکھتا تھا ایک بات ڈال کے، ایک اچھی بات اور ایک ایسی بات جو ہماری سوسائٹی میں اچھی نہیں سمجھی جاتی، اور ساتھ میں کوشچن مارک لگاتا اور کہتا ذرا سوچئے۔ ہمیں تو یاد ہے، تھوڑی سی پرانی باتیں بچوں کو یاد نہیں ہوگی، ان کو نہیں پتا۔ تو یہ جو ملک میں کہا جاتا ہے، میں سوری یہ بات کر رہا ہوں بیٹے، ایک ناچنے گانے والی کو اور ایک عالم کو بٹھا دیا جاتا ہے میڈیا پر، پھر کہتے ہیں پردہ کیوں ضروری ہے؟ تو وہ ناچنے گانے والی وہ آئی ہوتی ہے، اس نے پانچے یہاں تک چڑھائے ہوتے ہیں، گریبان یہاں تک کھولا ہوتا ہے، استین نہیں ہوتی ہے، دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، اسلام میں کہیں نہیں آیا، حالانکہ اس نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث۔ مولوی بیچارہ کرتا رہتا ہے، اس کی وہ کہتے ہیں نہیں آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں، آخر میں کہتا ہے عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ عجیب مذاق کرتے ہیں، یہ عجیب مذاق ہے، یہ سوشو پولیٹیکل کلچر ہے جس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل تک قرآن مقدس تھا، آج ہمارے لیے آئین مقدس ہو گیا ہے۔ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے۔ سوشو پولیٹیکل کلچر کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے ریلیجن کا، پانچواں دائرہ۔ پانچویں دائرے میں ریلیجن میں جعلی ملا، جعلی پیر، جعلی مجاہد پیدا کیے، جو آپ کے کہتے ہیں جو 1400 سال سے دین آ رہا تھا یہ سب جھوٹ ہے، ان کو کچھ نہیں پتا تھا، میں بتاتا ہوں تجھے دین۔ اور آپ کہتے ہیں جی نیا دین، کوئی کہتا ہے بابے تو کوئی شے ہی نہیں، آپ پیچھے ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس حد تک دور چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں نبی بھی کوئی شے نہیں، وہ تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، اور آپ پھر بھی تالی بجاتے ہیں سبحان اللہ۔ ہماری عقل کو کیا ہو؟ 1400 سال سے جو دین آ رہا تھا اگر وہ جھوٹ ہے اور یہ علماء سب جھوٹ ہے تو یہ مذہب جو ہے قابل قدر نہیں، پھر اس کے فالو نہیں کرنا چاہیے، پھر کسی اور مذہب کو تلاش کریں۔ یہ جعلی ملا، جعلی پیر، جعلی مجاہد،
انہوں نے اسلام کو سب سے بڑا دھوکہ دیا. صلاح الدین ایوبی کی ڈائری پڑھی میں نے. ایک بار اس کے ایک جرنیل نے ایک عیسائی جرنیل کی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی, اس کو ایسے لات ماری ایک فتح کے بعد. اس نے کہا نا نا, صلاح الدین ایوبی نے کہا اٹھا اس کو خوشبو لگا, اس کو کیمیکل لگا کے محفوظ کر کے کارنس پر سجا کے رکھ. اس نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تیرے حرم کی کتنی عورتیں؟ اس نے کہا جی 4 بیویاں ہیں, 12 کنیزیں ہیں. عیسائی کتنی ہیں؟ 6 کنیزیں عیسائی ہیں. کہتے ہیں تیرے اندر ہماری سوسائٹی میں جعلی ملا, جعلی پیر اور عمراء وزراء اور شہزادوں کے گھر میں عیسائیوں کی عورتیں ہیں. اور کہتے ہیں مجھے وہ دور آنے والا ہے کہ یہ کنیزیں جو عیسائیوں کی تم اپنی حرم میں رکھتے ہو ان کو ضرورت نہیں پڑے گی. وہ دور آنے والا ہے جب مسلمانوں کی عورتیں دوپٹہ اتار کر پھریں گی اور جناب علی وہ نعرے لگائیں گی کہ جناب آپ کہو گے یہ کیا ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. یہ صلاح الدین ایوبی نے 1000 سال پہلے میڈیا میں خبردار کیا تھا. انہوں نے کہا یہ اتنا ذہین دماغ ہے اور تم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہو. اگر تم نے اس کو کھوپڑی کو لات مارنی ہے تو صرف میدان جنگ سے نہیں, اپنی ذات کے اندر تبدیلی پیدا کرنا سیکھ. تبدیلی کے نعروں سے تبدیلی نہیں آتی, خود کو بدلنا پڑتا ہے. اور سب سے مشکل کام یہ. 5واں دائرہ کیا میں نے کیا بتایا؟ ریلیجن کا. 6 گورنمنٹ کا. گورنمنٹ کے لیے کہتے ہیں یار جس ملک میں ہم نے اپنی مرضی کی بادشاہ, اپنی مرضی کی گورنمنٹ لانے, وہاں کیا کرو؟ کلاشن کو کلچر پیدا کرو, وہاں تفرقہ پیدا کرو. ہر ایک کہتا ہے, میں کسی کو ہرٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا بیٹے, ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ. بریلوی کے 10 فرقے, دیوبندی کے 22 فرقے, اہل حدیث کے 8 فرقے. ہر ایک کہتا ہے میں ہی مسلمان, اگلے سارے کافر ہیں. پھر اگر آپ دیندار نہیں ہیں تو آپ پٹھان ہیں, میں پٹھان ہوں, آپ پنجابی ہیں, ہماری بس ہم نہیں بنتے پنجابی. پٹھان کہتے ہیں پنجابی سارے بے غیرت ہوتے ہیں. پنجابی کہتے ہیں پٹھان سارے بے وقوف ہوتے ہیں, جاہل ہوتے ہیں. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات. یہ تفریق ہے جو ہمارے درمیان ڈالی جا رہی ہے. پٹھان سندھی, اگر آپ دیندار نہیں تو آپ یا پٹھان سندھی بلوچی. اگر آپ نیشنلزم کے شوقین نہیں تو آپ ملک کی پالیٹکس میں آپ کی تفریق میں ڈالا جائے. یہ پارٹی وہ پارٹی, اس پارٹیوں کے مزید 6 سیکشن, ہر پارٹی کے اندر مزید افتراق, یہ اس کو گالی دے, یہ اس کو گالی دے. تو وہ کہتے ہیں ہم ملک میں کیوس پیدا کرتے ہیں, مہنگائی پیدا کرتے ہیں, کرپشن پیدا کرتے ہیں, ہم ملک کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں. پھر جب خرابی ہوتی ہے عوام سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ عوام سڑکوں پہ آئے. ان میں سے جو ہوشیار بندہ ہوتا ہے وہ لیڈر بن کے ابھرتا ہے, وہ آگے ہو جاتا ہے, باقی اس کے پیچھے چلتے ہیں, بیڑ چال چلتے ہیں. وہ ہوشیار بندے کو ہم خرید لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ لیڈر ہے, لوگ اس کو ہم خرید لیتے ہیں. نہیں بکتا ہے تو اس کو ہم بلیک میل کرتے ہیں. اس کے خلاف مواد, زندگی میں کوئی کمزوری تو ہوتی ہے نا, بلیک میل بھی نہیں ہوتا تو اس کو ہم مار دیتے ہیں. اگلا لیڈر آ جاتا ہے. لیڈر ہماری مرضی کا ہے, گورنمنٹ ہماری مرضی کی مرضی. آخری دائرہ عوام کا دائرہ. وہ کہتے ہیں عوام کے اندر ایسی تفرقہ ڈال دو, ان کو لگا دو دنیا کے پیچھے, کھیل کود کو ان کا مذہب بنا دو. کرکٹ ہے, ہماری بہنیں جناب ویسے جناب خوب میک اپ کیا ہوا, دوپٹے نہ پہن, جیسی کرکٹ میں آخری اوور ہے, پاکستان جیتے گا, انڈیا جیتے گا, دوپٹے سر پہ آ گئے. لڑکے بھی جناب اللہ جیت جائے, ہے نا, لڑکیاں بھی اللہ جیت جائے. آپ کو کیا گیم کو بیٹھے آپ کے لیے مذہب بنا دیا گیا. کھیل کود کے لیے آپ کو جو ہے نا, آپ کو کھیل کود میں لگا دیا گیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بچے, آپ لوگ اس کو مذاق نہ سمجھیں, میں یہ رو رہا ہوں آپ کے سامنے. نوجوان بچے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ یہ موبائل اسکرول کرتے ہیں نا, اس میں فیس بک دیکھتے ہیں. فیس بک میں آپ ایسی ٹائم پاس کرو. وہ جو صرف اسکرال کرتے ہیں, کوئی ویڈیو آپ دیکھتے بھی نہیں, صرف اسکرال کرتے, وہ 1 سیکنڈ کے لیے اسکرین پہ آتی ہے, رکتی ہے, پھر آپ انگلی سے یوں کر دیتے ہیں. اگلی بار جب آپ پھر فیس بک کو کھولتے ہیں تو جو اسکرین پہ جو ویڈیو 1 سیکنڈ کے لیے رکی ہوتی ہے, اس سے ریکمینڈڈ 5 ویڈیوز وہ آپ کو اور بھیجتا ہے. اگر آپ کوئی گندی مووی دیکھتے ہیں 5 منٹ کے لیے, 2 منٹ کے لیے, تو اگلی بار وہ آپ کو 10 ویڈیوز مزید ریکمینڈ کرتا ہے. یہ تو ایک موبائل, اس سسٹم کو کہاں سے پتہ لگتا ہے, اس کو کہاں سے پتہ لگتا ہے. کتنا ٹائم
10 منٹ میں ختم کریں. آپ کو اس سسٹم کو میرے بیٹے کہاں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ یہ چیز دیکھتے ہیں؟ پریشان نہ ہو، کبھی کبھار سیکھنے کے لیے تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے. بتائیں اس کو کہاں سے پتہ لگتا ہے؟ یہ تو ایک موبائل تو ایک مشین ہے نا، اس کے پاس کیا ہے؟ تو بیٹے اس کے پیچھے ایک بگ ڈیٹا کا سمندر ہے. آج کل ڈیٹا سائنس کا دور ہے. اس بگ ڈیٹا میں سے آپ آج ایک عام بچے ہیں، کل کو ہو سکتا ہے آپ ملک کے وزیر اعظم بنے، آپ سیکرٹری خارجہ بنے، آپ سیکرٹری داخلہ بنے، آپ سیکرٹری ہیلتھ بنے، آپ انجینئرنگ کے کسی اعلیٰ عہدے پہ بیٹھے، آپ ایک بڑی کمپنی ملک کے بڑے بینک کے سب سے بڑے عہدیدار بن جائیں، ہو سکتا ہے آپ وزیر داخلہ بن جائیں. تو آپ نے اس عمر میں جو چیزیں دیکھی ہوں گی وہ اس بگ ڈیٹا کے سمندر میں جا کے سیو ہو جاتی ہیں. جب آپ اس کو دوسری بار کھولتے ہیں نا، وہ ریکمینڈ اس لیے کرتا ہے کہ وہ آپ کا جو موبائل کا آئی ڈی ہوتا ہے اس کو آپ نے کیا ہوتا ہے، وہ جب شروع میں آپ فیس بک ڈالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں الاؤ ایکسیس الاؤ ایکسیس الاؤ ایکسیس، آپ دیتے رہتے ہو نا فیس بک کو، اس کو وہ سارا اس کی آپ کی آئیڈینٹی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ آپ کے موبائل جیسی اوپن اس پہ فیس بک دوبارہ ہوتا ہے، وہ کل والی جو ویڈیوز دیکھتی ہیں اس سے 10 ریکمینڈیڈ ویڈیوز وہ آپ کو اور دے دیتا ہے. یہ طریقہ کار ہے، اس کو کہتے ہیں آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنسز. تو اس سسٹم میں بگ ڈیٹا میں آپ کے اس سمندر میں وہ جو حرکات آپ نے کی ہیں اپنی نہ سمجھی میں میرا بیٹا، وہ وہاں محفوظ ہو گئی ہیں. ایک ریکارڈ تو اللہ کے پاس محفوظ ہے، ایک ان شیطانوں کے پاس بھی محفوظ ہے. جب کل کو آپ ملک کے کسی عہدے پہ بیٹھیں گے، آپ سے کام لینا چاہیں گے، تو اس کو ریٹریو کرنا ان کے لیے کیل ہے، کیل. اس ڈیٹا کو ریٹریو کرنا، آپ کے بارے میں سارا ڈیٹا ریٹریو کریں گے، آپ کو بھیج دیں گے. ہاں جی ہماری بات ماننی ہے یا پلا دیں، کیا کرو گے؟ بہت مشکل ہے. بےزتی کو برداشت کرنا، ذلیل ہونے کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے انسان کے لیے. اس وقت آپ بہت تڑپو گے کہ میں کچھ کر سکوں لیکن کچھ نہیں کر سکتا. تو میرے بیٹے اس جال سے خود کو نکالنا ہے، اس کو توڑنا پڑے گا. اور یہ میں آپ کو فکر دے رہا ہوں، آپ ابھی نہیں توڑ سکتے. نعرہ لگانے سے، اللہ اکبر کہنے سے یہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ اکبر کہنے سے آپ نے فضائل ہیں، اس سے بھی نیکی ملے گی. ضرور کہو سبحان اللہ بھی کہو، اس سے بھی نیکی ملے گی. لیکن یہ اصل میں خود کو تبدیل کرنے سے ہٹے گا. یہ جال ٹوٹے گا جب ہم خود کو تبدیل کریں گے، اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے. اور اس میں شاید 20 سال لگ جائیں آپ کو. بڑے ہوتے ہوتے، سمجھدار ہوتے ہوتے، میرے جتنے جب 40-45 میں پہنچے آپ کو اس وقت میری باتیں شاید یاد آئیں. لیکن میں ابھی آپ کو یہ فکر دے کے جا رہا ہوں. لیکن ابھی سے میں آپ کو ایک چیز پہ لگا رہا ہوں، وہ ہے وہ روحانی طاقت، جس روحانی قوت کی انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. انسان کو، جس کے بغیر انسان کامیابی نہیں پا سکتا. اور اللہ قرآن میں کامیابی کے لیے کیا نسخہ بتاتا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم اللہ کا ذکر کثیر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. میدان جنگ میں کامیابی کے لیے، میدان جہاد میں کامیابی کا کیا نسخہ بتاتا ہے؟ کہ جب تم جہاد کرو تو تلواروں کے سائے بھی میرا ذکر کثیر کرو تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے. تو رب تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہر معاملے میں جو مجھ پہ مدار رکھتا ہے، جو مجھ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، جو مجھ سے دعا کرتا ہے، جو مجھ سے ذکر کے ذریعے اپنی تار کو جوڑے رکھتا ہے، تو میں اس کا مددگار ہو جاتا ہوں. یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی، رب فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کثرت کر کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں. بس ہاتھ اور پیر اور آنکھیں اور زبان اس کی ہوتی ہیں اور کام میرے ہو جاتے ہیں. اور جب یہ مجھ سے مدد مانگتا ہے تو میں ضرور اس کی مدد کرتا ہوں. اور ایک روایت میں ہے کہ جب یہ قسم کھاتا ہے کسی بات پہ، میری قسم اٹھاتا ہے تو میں اس کی قسم کو پورا کرنے پر قادر ہوں، میں پورا کر دیا کرتا ہوں. تو یہ وہ روحانی طاقت ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. جس طرح سبزی والے کے پاس سے سبزی ملے گی، موبائل والے کے پاس سے موبائل ملے گی، اس طرح روحانی بزرگوں کے پاس سے بھی روحانیت ملے گی. یہ اللہ کی طرف. میں نہیں کہتا
قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں علماء کو سوچنا چاہیے، علامہ قرطبی علیہ رکھتے ہیں کہ علماء اہل علم کو سوچنا چاہیے، یہاں لفظ اللہ نے اہل علم کیوں استعمال نہیں کیا، اہل ذکر کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ علم کے ساتھ ساتھ ظاہر کے ساتھ باطن کا جمع ہونا ضروری ہے علم کو کامل کرنے کے لیے۔ تو روحانی بزرگوں سے تعلق و نسبت جوڑنا یہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے حبیب نے کہا جو کسی عالم ربانی کی صحبت اختیار کرے گا اس نے گویا مجھ محمد علیہ السلام کی صحبت اختیار کی۔ اور صحیحین کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحیحین کی صحیح حدیث، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن قیامت تک میرے خلفاء آتے رہیں گے، ان کی اتباع میری امت پر واجب ہے۔ اس کو لازم کر دیا اللہ کے رسول۔ اللہ کے نبی اسلام کے خلفاء کون ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ عالم ربانی ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ظاہر بھی ہو اور باطن کا نور بھی ہو، ہے نا۔ ہم نے بابے کس کو سمجھ لیا، بزرگ کس کو سمجھ لیا؟ وہ جو بڑی امام سرکار علیہ رحمہ پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، کڑے پہنے ہوئے ہیں، ملائن ڈالی ہوئی ہیں، اماں نے نہلایا تھا پتہ نہیں، غسال نہلائے گا پتہ نہیں، بیچ میں کہیں نہیں نہانا ہے، اس سے پوچھے نماز پڑھتے ہیں؟ میں جی اللہ والی نماز پڑھتے ہیں، ملا والی نماز پڑھتے ہیں۔ تو تیرے منہ پہ ہم نبی والی نماز پڑھتے ہیں، ملا والی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تم پتہ نہیں کون سی اللہ والی نماز پڑھتے ہو جو نبی علیہ السلام نے نہیں بتائی۔ یہ نہیں اللہ والے، اللہ والے وہ جو ظاہر اور باطن کے مالک ہوں، جن کے پاس ظاہری علم بھی ہو باطن کا نور بھی ہو۔ تو میرے بیٹے وہ پانے کے لیے خدا کے نیک ولیوں کی صحبت کرنی پڑتی ہے، وہاں سے ملتا ہے باطن کے نور کی ایک چیز۔ میں ایک طاقت آپ کو دوں گا، ایک تحفہ دوں گا جو ایک روحانی طاقت سے اللہ کی ذات سے آپ کا تعلق جوڑنے کا باعث بن جائے، تب آپ کا ذہن روشن ہوگا۔ تو میری فکر کو یہاں سے جانے کے بعد بھولیں گے نہیں، اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو بھول جائیں گے۔ وہ یہ کہ دل روشن ہو جائے، دل روشن ہو جائے، دل زندہ باخدا ہو جائے، انسان باتیں کرے، کام کرے، کاروبار کرے، دل پکارے اللہ اللہ اللہ۔ بندہ سویا ہو پوری نیند میں سنے دل پکارے اللہ اللہ، بندہ مر جائے دل پکارے اللہ اللہ۔ اس کو کہتے ہیں دل کا زندہ باخدا ہو جانا۔ یہ خود بخود نہیں ہوتا، جو اللہ کے کامل ولی ہوتے ہیں ان کی توجہ کی برکات سے یہ ہوتا ہے، جیسے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جب آپ سبزی والے کے پاس جاؤ گے تو وہاں سے سبزی ملے گی، کتابیں نہیں، اور اہل ذکر کے پاس جاؤ گے تو وہاں سے دائمی ذکر، اور دائمی ذکر صرف دل سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ زبان سے ہر وقت کا ذکر ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا زبانی اذکار سے، اللہ کے حبیب فرماتے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر عمل کی جزا رب فرماتے ہیں میں نے جنت میں رکھی ہے، لیکن دو عمل ایسے ہیں کہ ان کی جزا میں خود ہوں، ایک روزہ ہے اور دوسرا دل کا ذکر ہے۔ آپ کو اس دل کے ذکر کی اجازت دیتا ہوں۔ باعزید بستانی علیہ رحمہ فرماتے جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ اس پر عمل کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونا شروع ہو جائے۔ اتنی آسان بات۔ اب وہ اجازت مل گئی۔ مجلد سمیع فرماتے ہیں یہ اللہ کی محبت کا بیج یہ تیرے دل میں لگا دیا کہ اب تو اس پر عمل کر کے اللہ کی محبت سے مالا مال۔ آپ کو یہ ملا بیٹے، یہ اجازت ہوئی۔ یہ اجازت میرے پاس سے نہیں ہوئی، میرے پاس میرے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، اس طرح صدیق اکبر اور حضرت علی سے یہ نقشبندیہ سلسلہ دو شاخوں میں جا کے ملتا ہے۔ دونوں سے یہ ہمیں فیض اہل بیت کا اور صحابہ کا یہ کامل فیض ہمیں پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سند در سند، سلسلہ در سلسلہ۔ آپ بیٹھو اس کو سیکھو، آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ ہر وقت چلتے پھرتے گاتے پیتے دل سے خیال نہ ہٹے، سنے دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ فارغ وقت ملے چاہے 2 منٹ ہو، وضو ہے یا نہیں ضائع نہیں کرنا، وضو ہے یا نہیں کوئی شرط نہیں، ضروری نہیں ہے تو اچھی بات ہے۔ 2 منٹ ملے تو ہم کیا کرتے ہیں دائیں بائیں ضائع کرتے ہیں، ضائع نہیں کریں، مراقبہ کریں، چلتے پھرتے خیال نہ ہٹے۔ جیسے بندہ پیاسا ہو وہ منہ سے پانی پانی ایسے نہیں کہتا، اس کے دل میں خیال آتا ہے، ایسے سنے دل کہتا ہے اللہ اللہ، جیسے یہ ہوتا ہے۔ فارغ وقت میں کیا کریں گے دائیں بائیں فضول سوشل میڈیا اس کو چھوڑیں، سر کو جھکائیں، آنکھ کی بند کی، رب سے سچی توبہ کی۔ اگر کسی کے اتنے گناہوں زمین آسمان کا خلاف بندے
سچی توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا، نیکیوں میں بدل کے لوٹاتا ہے. سچی توبہ کر کے خیال دل کو ہوتا ہے. سنیں، دل کہتا ہے اللہ، ایسے مراقبہ کریں گے، چلتے پھرتے خیال رکھیں گے. میرا کہنا نہیں، رب دکھائے گا. سال مہینے ہفتے نہیں لگیں گے، 3-4 دن میں دل زندہ ہو جائے گا. ابھی جو نماز آپ کو مشکل لگتی ہے، آخری بات کرتا ہوں بس میں ختم، جو نماز مشکل لگتی ہے، آپ نوجوان بچے ہیں، ہم نے بھی جوانی گزاری ہے. جوانی کی عمر میں کوئی ایک اچھا دوست سے دوستی ہو جاتی ہے، بس بندہ ہر وقت اسی کے پاس دوڑا جاتا ہے. کوئی چہرہ اچھا لگ جاتا ہے، کوئی چہرہ اچھا لگ جاتا ہے، بس ہر وقت یہ طلب ہوتی ہے وہ چہرہ آنکھوں کے سامنے رہے، میں جا کے اس کو دیکھوں، نہ سردی نہ گرمی، بس بار بار اسی گلی کا راستہ لینا، وہ چہرہ دیکھ لوں. جب وہی نفس جو ہر وقت کہتا ہے سوتا رہے، کھاتا رہے، یار چھوڑ پڑھائی میں، کہتے ہیں نا پڑھائی میں شوق ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں کون پڑھے گا یار، چھوڑو یہ کیا مصیبت ہے، صرف امتحان میں زبردستی پڑھتے ہیں، ابا کی مار سے اور ڈر سے پڑھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، محبت نہیں ہوتی. لیکن جب محبت ہوتی ہے تو وہی کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب یہ دل اللہ کا ذکر 24 گھنٹے کرتا ہے تو بندے کی نفس کی محبت اللہ سے جڑ جاتی ہے. تو پھر یہ نفس فجر نہیں تہجد کے ٹائم پہ ایسے کر کے اٹھاتا ہے، اٹھنا یار سے باتیں نہیں کری، گلا نہیں کرنی یار، نہ اٹھ. پھر نماز تو نماز، تہجد کے نفل نہیں چھٹتے بیٹے. پھر بندہ چاہے بھی تو میرے نبی کی سنت کو کاٹ کے سکتا، پکڑ کے چھوٹتا ہے. میرے ابو ایئر فورس کے جرنیل، میرے 2 بھائی جرنیل، میرے ایک بھائی چیف جسٹس رہے ہیں جو ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، پھر سپریم کورٹ کے جسٹس رہے. میرے ایک ماموں وزیر جو ہے پانی اور بجلی رہے ہیں KPK کے. میری فیملی میں سب 22-21 گریڈ آفیسرز ہیں. ابو کی فیملی فوج میں، ماموں کی فیملی بیوروکریسی میں. KPK کے ٹاپ ہے. میں نے ساری زندگی کوئی ایجوکیشن میں پڑھا، پینٹ پہن کے پھرتا تھا. جو ہے نماز کی یہ حالت تھی، زور کی کہیں چلے جاتے، زور کے لوگوں سے رکعتیں پوچھتے یا کتنی رکعتیں، نماز نہیں پڑھتے تھے. لیکن جب خدا کے ولیوں کی صحبت پکڑی تو زندگی ہو جاتی. آ جاؤ، آپ کے شہر کے ساتھی ہے انشاءاللہ. کب ہے پروگرام؟ 2 تاریخ اور 3 تاریخ، ہفتہ اتوار. سر سے ٹائم لے لو بیٹے، ایک بھی نہیں لینا چاہیے، سب آ جائیں، آپ ساتھی بھی آ جائیں، ٹیچرز بھی آ جائیں. یہ ہمارے اجتماع پروفیسر ڈاکٹر مولانا محمد مقصود الہی نقشبندی اسلامی روحانی مشن کے نام سے دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ کی ایک سفر میں ہزاروں لوگ جو ہیں مسلمان ہوتے ہیں. جو وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے خود ایک پروفیسر ہیں کیمسٹری کے، ڈاکٹر ہیں اور خود عالم بھی ہیں، اور انہوں نے اپنے گھر میں اور ہم جیسے اپنے ان کے قدموں میں ایسے ساتھی بنائے جو انجینئر بھی ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں اور ساتھ میں عالم بھی ہوں. یہ ان کی جو ہے تحریک ہے. آئے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. السلام علیکم.